جزا آپ کو ملے گی. تو مختلف مواقع پر ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. سب سے پہلے تو صبح اٹھتے ہی عافیت کے ساتھ جاگنے پر الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ. اللہ کا شکر جس نے میرے بدن کو عافیت دی، اٹھنے کے قابل ہوں، پیرالائز نہیں ہوا، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، میری روح میری طرف لوٹا دی، نہ لوٹاتا تو آگے جا چکا ہوتا، اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا کی. پھر نماز کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے، رکوع اور سجدوں میں سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ. صبح و شام سبح بحمد ربک بالعشی والابکار. صبح شام الحمدللہ پڑھنا، تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ. ہر گھونٹ اور ہر لمحے الحمدللہ، یعنی ہر لقمے اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ. پھر کھانے کے بعد الحمدللہ. خوشی میں بھی الحمدللہ اور ناخوشی میں، تکلیف کے موقع پر بھی الحمدللہ علی کل حال. کوئی ہمارا حال پوچھے تو الحمدللہ ضرور کہیں. آپ ذرا بچوں سے جا کے پوچھیں کیا حال ہے بیٹا، I'm good. الحمدللہ کہنا نہیں آتا ہمارے بچوں کو. اگر ہم نے نہیں سکھایا تو انہیں کون سکھائے گا؟ ان کو اسکول سکھائے گا، ان کے دوست سکھائیں گے؟ نہیں. اور آپ کو باتکرار سکھانا پڑے گا، کیونکہ میں نے کچھ بچوں کے ساتھ ہی پریکٹس کی ہے اور سکھا کے بھی اٹکتے ہیں کہتے ہوئے الحمدللہ. حالانکہ الحمدللہ کہنا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن احساس نہیں ہے نا شکر گزاری کا. تو اس لیے بس ٹھیک ہوں، ٹھیک ہی ہے، یہ نہیں، الحمدللہ. پھر اسی طرح اولاد کے ملنے کی نعمت پر اگر تنگ بھی کریں تب بھی کہ الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی ڈسٹنکشن ملے، کوئی فضیلت ملے، کوئی آپ کو آنر ملے، کوئی دنیا میں کوئی عزت، کوئی جاہ، کوئی مرتبہ، کوئی بھی چیز دنیا کی نعمتوں میں سے ملے، اس پر بھی شکر. پھر اسی طرح ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، ان سب پہ شکر. چھینکنے کے موقع پر شکر، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر شکر کہ اللہ نے ہمیں اس میں مبتلا نہیں کیا. اور کاموں کے اختتام، کام مکمل ہو جائے تو اس وقت بھی الحمدللہ. پھر بستر پر جاتے وقت الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری کفایت کی، ضروریات پوری کی، ہمیں ٹھکانہ دیا. کتنے ہی لوگ ہیں جن کا کوئی کفایت کرنے والا نہیں اور کوئی ٹھکانہ نہیں.